بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. آگے اجازت ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میں حال ہی میں ایک شادی میں گیا تھا جہاں جانے کے بعد مجھے یہ دکھائی دیا کہ مکس گیدرنگ ہے اور زیادہ تر خواتین بے حجاب ہیں. ایسی صورت حال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شادی چھوڑ کر آ جاؤں یا دولہا سے مل کر واپس آؤں؟ ظاہر ہے کہ فعل حرام ہے. بے حجاب عورت کا ہونا مردوں کے درمیان حرام ہے، لہٰذا ان کو احتجاجاً وہاں کے اوپر نہیں جانا چاہیے تاکہ اس سے ان کے میزبان پر اثر پڑے اور وہ آئندہ اس طرح کا اہتمام نہ کرے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. جناب، کیا جادو سے کسی کو وش میں کیا کر لینا تعویذ کے ذریعے سب ہوتا ہے؟ صحیح بات ہے. آئی وانٹ ٹو نو، تصویر پر جادو ہوتا ہے کیا؟ پلیز جواب دیں سر، ایسا ہوتا ہے کیا؟ جادو ایک چیز ہے جو قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے جی، لیکن اب جادوگر صحیح کہیں ہیں یہ نہیں معلوم، اور اگر ان کو یہ شبہ ہے کہ کسی نے جادو کیا ہے تو چاروں قل کو 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ سحر باطل ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آیات قرآن مجید کی ہیں جو سحر کو باطل کرنے کے لیے علماء نے بیان کی ہیں، وہ ان کے اسکرین پر آئے گا، وہ بھی پانی کے اوپر دم کر کے پڑھ لیں، انشاءاللہ جادو برطرف ہو جائے انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے، اگر لڑکی کی طلاق ہو گئی ہو اور 3 بچے ہوں، اس لڑکی کا نکاح کہیں اور ہو جائے، کیا اس کے بچوں کا حق اس کے بایولوجیکل والد یعنی اس کے حقیقی باپ پر نہیں رہتا؟ جب تک بچے نابالغ ہیں اس کے باپ پر اس کی کفالت واجب ہے. My mother died but she gave the property according to Sharia but again had some money kept for herself. Now after giving death some is left. Could it be kept for her صدقہ جاریہ؟ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے پراپرٹی شریعت کے حساب سے تقسیم کر دی تھی ورثہ میں، لیکن کچھ پیسے بچ گئے اور جو انہوں نے اپنے لیے رکھے تھے اس میں سے، تو کیا اب وہ صدقہ جاریہ میں استعمال ہو سکتا ہے؟ اگر پہلے ان کے واجب ادا کر دیے جائیں، اگر حج انہوں نے نہیں کیا تو ان کا حج پہلے ہوگا، پھر میراث تقسیم ہوگی. جی. اگر یہ سارے امور انجام وہ دے کے مرحومہ مری ہیں تو اب جو پیسہ ہے اس کے اوپر بھی ان کے ورثہ کا حق ہے. جی ہے. جی. اب ورثہ چاہیں تو اس کو کار خیر کے طور پر ون میں بھیج دیں، ان کو ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی. مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کیا ہم اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں یا یہ اعتکاف کب سے شروع ہوا؟ اعتکاف قرآن مجید کے اندر آیت موجود ہے، اعتکاف حکم پیغمبر سے ہوا، لیکن اعتکاف کے لیے کچھ شرائط ہیں. اس میں سے ایک شرط تو یہ ہے کہ جامع مسجد میں ہونا چاہیے. کسی اور مسجد میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اس کے بعد سے حالت صوم میں ہونا چاہیے. جی. تیسری چیز یہ ہے کہ بہت تاکید ہے ماہ رجب میں ہو یا جو ہے وہ پھر ماہ مبارک کے آخری اشروں میں ہو، تو اس کے شرائط ہیں. جی. اور بہتر یہ ہوگا کہ مستحبات پر بھی عمل ہو اعتکاف میں، اور اگر یہ سوال انہوں نے شعبان میں کیا ہوتا تو زیادہ ان کے لیے مناسب تھا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مدثر علی فرام حیدرآباد. نان مسلم واستو شاستر دیکھ کر بتاتے ہیں کہ گھر کیسے بنانا چاہیے، جیسے کچن یہاں ہونا چاہیے، روم وہاں ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، انٹرنس یہاں ہونا چاہیے. ویسے اسلام میں ایسا کوئی طریقہ جو بتاتا ہے کہ اگر گھر کیسے بنایا جائے؟ کیونکہ دیکھ رہا ہوں ہمارے مومنین نان مسلم کو اپنے گھر بلا کر ان سے اوپینین لیتے ہیں اور اس طرح سے گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے گھر بنانے کے آداب بیان کیے ہیں. جی. اگر انہوں نے حلیۃ المتقین پڑھی ہوتی یا علماء سے رجوع کیا ہوتا تو ضرورت نہیں پڑتی. امام نے بتایا ہے کہ اگر 14 ہاتھ سے بلند مکان بنایا جا رہا ہے تو اس کے اوپر آیت الکرسی لگا دو. یہ بھی بتایا ہے کہ گھر ایسے بناؤ کہ ایئر سرکولیشن ہوتا رہے، ہوا کی آمد و رفت ہوتی رہے. ہاں، ہوا کی آمد و رفت ہوتی رہے. یہاں تک بتایا ہے کہ رو بقبلہ بیٹھنے میں زیادہ ثواب ہے. ایسی نشست ہونی چاہیے جس میں رو بقبلہ ہو انسان. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ حرام ہے اگر انسان رفع حاجت کر رہا ہے
اس کا ٹائلٹ رو بقبلہ ہو یا پشت بقبلہ ہو، تو یہ نہیں ہے کہ اہل بیت نے نہیں بتایا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، میں یو پی سے ہوں، میرے 2 سوال ہیں۔ ہم سلام کو مختلف طریقوں سے کیوں بولتے ہیں؟ مثلا سلام علیکم وغیرہ وغیرہ، السلام علیکم، سلام علیکم، اور کوئی یہ بھی کہتا ہے السلام علیکم، تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ الفاظ صحیح کیا ہیں؟ سلام علیکم ایک طریقہ ہے، السلام علیکم 2 طریقہ ہے، سلام علیکم 3 طریقہ ہے، علیک السلام یہ بھی کہا جا سکتا ہے جی، اور یہ السلام علیکم وہ غلط ہے، غلط ہے نا آغا؟ جی شکریہ آغا۔ کیا حالت حیض میں جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں کیا ان کا بجا لانا ضروری ہے؟ نہیں، نماز واجب ہی نہیں ہوتی اس صورت میں۔ جی شکریہ آغا۔ السلام علیکم جاوید بھائی۔ علیکم السلام، میں دہلی سے ہوں، میری ایج 31 سال ہے اور میں ان میریڈ ہوں، یعنی شادی شدہ نہیں ہے۔ یہ جو لوگ میرے والدین کو بولتے ہیں کہ اتنی ایج ہو گئی ہے، شادی نہیں کی آپ نے اپنی بیٹی کی، اتنا ٹائم نہیں لگاتے لڑکیوں کی شادی کرنے میں وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ سب بندوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اللہ کا حکم جب ہوگا، جب شادی ہو جائے گی، اللہ پاک سب کی جوڑیاں بناتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک وہ اپنے والدین کی کیا عزت سے نہیں رہ سکتی؟ کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ میرا سوال مولانا سے یہ ہے کہ اسلام میں لڑکیوں کی جلدی اور لیٹ شادی کے بارے میں کیا شرائط ہیں؟ دیکھیے، تاکید کی گئی ہے کہ جنسی تقاضے ہوتے ہیں لڑکیوں میں بھی جی، اور لڑکوں میں بھی، جتنا جلدی ہو جائے گی، قرآن کہتا ہے من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، جی، تو معلوم ہوا ہو کہ شادی کرنے سے لڑکے اور لڑکی کے درمیان سکون بدنی پیدا ہوتا ہے، سکون ذہنی پیدا ہوتا ہے، لہٰذا چاہیے کہ جب تقاضے بدن کے بڑھ رہے ہوں اس وقت شادی ہو جانی چاہیے۔ جی شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، ہم ہاسٹل میں رہتے ہیں، ہمیں کچھ دعا بتائیے کہ پڑھائی میں دل لگے۔ یا علی کا ورد 12,000 مرتبہ کریں، جی، اور اختیاری چیز ہے یہ، دل لگنے کا مطلب سورہ الحمد پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد امیر المومنین اور رسول اللہ کو ہدیہ کر دیں، جی، چونکہ وہ لوگ مدینۃ العلم اور باب العلم ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کو کامیابی نصیب ہو انشاءاللہ۔ ایک طویل سوال آپ کی خدمت پیش کر دیتے ہیں۔ سلام علیکم السلام، میرا سوال ہے کہ میرا نکاح ہوا ہے اور بغیر کسی وجہ کے میری بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہیں اور میں نہیں دینا چاہتا، میں اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں اگر آپ طلاق نہیں دیں گے تو ہم مجتہد سے طلاق کا یعنی خلا کے لیے کہیں گے، مجتہد سائن کر دیں گے تو ہمارا طلاق ہو جائے گا۔ کیا بغیر میری مرضی، بغیر مجھ سے پوچھے یہ ممکن ہے؟ میں ان کی ہر ناراضگی پہ معافی مانگنے کو تیار ہوں اور ان کی طرف سے کیا گیا ہر مطالبہ، ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، لیکن وہ پھر بھی نہیں مان رہی ہیں۔ بات دل لگی کہ میں نے اپنی بیوی سے محبت ہے، میں ہر حال میں بسانا چاہتا ہوں گھر، کائنڈلی مجھے انفارم کر دیں اس کا کیا حل ہے، اور کیا میرے بغیر حاکم شرع میرے بغیر سنے طلاق پڑھ سکتے ہیں؟ آغا سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ اور آغا بشیر حسین نجفی حفظ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ دیکھیے، جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر بسانا چاہتے ہیں، تو بہرحال ان کی بیوی کے عذر اور ان کی تکلیفوں کو تو ہم لوگ نہیں جانتے، جی، لہٰذا بیوی کو چاہیے کہ جب یہ ہر اعتبار سے شرطیں بغیر رکھے ہوئے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، تو بہتر یہی ہوگا کہ ایک شخص کے ساتھ زندگی شروع ہوئی تھی اور وہ لجاجت سے اور دیانت سے اور معافی مانگ کر کے بھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو وہ جو ناراضگی اس کو ختم کریں اور دونوں آ کر کے مل جائیں، اور اگر بہتر یہی ہوگا کہ جس جگہ کے یہ صاحب ہیں وہاں کے عالم دین کی طرف دونوں رجوع کریں جی، اور ان کے بتائے ہوئے مشوروں پر عمل کریں۔ خلا کی بات جو انہوں نے کی ہے، جی، تو اسی کا جواب دے دیا ہے کہ اگر کوئی حاکم شرع ہے تو اس کو یہ حق ہے، لیکن وہ بھی ان کے شوہر سے پوچھے گا، پھر طلاق پڑھ سکتا ہے، یوں بغیر پوچھے ہوئے طلاق نہیں پڑھ سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ علیکم السلام، میرے 2 سوال ہیں، مہربانی کر کے اس کا جواب دیجیے گا۔
پہلا سوال سورہ مزمل کی آخری آیت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ والی جو آیت ہے آخر تک، اس آیت میں قرض حسنہ اللہ کو قرضہ دینا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ قرض حسنہ سے مراد دینداری ہے، عبادت ہے، بندگی ہے کہ پروردگار عالم نے جو ہم سے مطالبہ کیا ہے نماز پڑھو، روزے رکھو، غریب کی مدد کرو، اس سے مراد یہ ہے۔ دوسرا سوال اگر کسی لڑکی کا نکاح کے وقت غلطی سے اس کے شوہر کے بجائے اس کے سسر کا نام اور ولدیت میں دادا سسر کا نام آ جائے اور لڑکی نے بے خیالی میں ہاں کہہ دیا تو کیا اس کا نکاح صحیح ہے؟ نکاح میں دولہا معیار ہوتا ہے، نام معیار نہیں ہوتا ہے۔ جی ظاہر ہے جو عالم دین تھا اس عالم دین نے اس لڑکی کے ساتھ اس کا عقد کیا ہے، چاہے نام کچھ بھی ہو، صحت عقد میں کوئی فرق نہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرے ہسبینڈ کا رویہ میرے ساتھ صحیح نہیں ہے، ہماری شادی ایک دوسرے کی پسند سے ہوئی تھی پر انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، دوسری غیر مذہب کی لڑکی سے تعلقات رکھے شادی کے بعد بھی، اور غیر اخلاقی کام بھی کیا جو لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا میں یہاں۔ It took 2.5 years for me to make him confess from his own mouth، یعنی انہوں نے 2-2.5 سال تک ان کو مجبور کیا اور انہوں نے قبول کیا کہ میں نے غلط حرکت باہر کی ہے اور مجھ سے معافی مانگی، تو میں نے ان کو معاف کیا۔ My father doesn't keep well، ان کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، so I gave him a chance, tried to make him understand اور دین and increase his معرفت of اہل البیت علیہ السلام۔ میں نے ان کو معاف کیا اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت اور ان کی تعلیمات سے ان کو روشناس کرایا۔ اب ہمارے پاس ایک 3 سال کا بچہ ہے، اور میرے شوہر اب بھی مجھ سے لڑتے جھگڑتے، انگریزی کا ترجمہ کرتا جا رہا ہوں میں، اور مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ انہوں نے میرا اعتبار توڑا اور میں نے ان کا نہیں توڑا، اور میرے ساس سسر جو ہیں ہمارے بیچ میں مداخلت کر کے ہمارا جھگڑا اور بڑھا دیتے ہیں، اور ان کو کوئی مذہبی نالج نہیں ہے ان کے ساس سسر کو، اور بس وہ زندہ رہنے کے لیے زندہ ہیں، مذہبی کوئی وہ نہیں ہے۔ میں سیدانی ہوں اور میں بچپن سے اہل بیت علیہ السلام کی ہمارے گھر میں تعلیمات دی گئی ہے، کلچرل ڈفرینسز ہیں ہمارے درمیان میں بہت ٹوٹی ہوئی 5 سال بعد استخارہ کیا، میں نے نیت کی کہ میں خلا لینا چاہتی ہوں اور استخارہ بہتر آیا، پھر میں نے اپنے شوہر سے گفتگو کی استخارے کے سلسلے میں، تو انہوں نے پھر جھگڑا کیا اور اس کے بعد میں کہا کہ میں شادی توڑنا نہیں چاہتا اور میرے ساتھ میں عزت سے رہنے لگے، لیکن اب میں نے جو استخارے پہ عمل نہیں کیا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ استخارے پر اگر عمل نہیں کیا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ان کے شوہر کو چاہیے کہ یہ اپنی بیوی کا احترام کریں اور غیر شرعی انداز زندگی نہ اختیار کریں، کسی عورت سے اس طرح سے نہ ملے جس کو شریعت نے نہیں بتایا ہے اور جس کی اجازت نہیں دی ہے۔ تیسری چیز میں ان کے والدین سے کہوں گا، لڑکے کے والدین سے، کہ وہ اپنے لڑکے اور اپنی بہو کی زندگی کو تلخ نہ کریں، اور وہ معلومات اور دینی چیزوں کو، اور ون چینل کے وہ ایک پروگرام اس میں آتا ہے نا خانوادے سے متعلق، اس کا نام آپ بتا دیجئے تاکہ وہ لوگ دیکھیں اور آپس میں ایسی زندگی گزاریں جو اہل بیت کو پسند۔ اس پروگرام کا نام ہوش اور جوش ہے، جو پچھلے ایپیسوڈز ہیں وہ آپ کی یوٹیوب پہ موجود ہیں، یہ پروگرام آپ ضرور دیکھیے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وہ ختم ہو چاہتا ہے۔ میں حجت اسلام کا مشکور ہوں کہ تشریف لائے اور سوالات کے جوابات دیے، اور جس سے کہ ہم سب انشاءاللہ فیض حاصل کریں گے۔ آگا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، سلامت رہیے انشاءاللہ۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ سوالات زیادہ سے زیادہ بھیجیے، اور عنقریب 800 ایپیسوڈ ہمارے ہونے جا رہے ہیں جون کی 24 تاریخ کو۔ آپ اپنے سجیشنز، اپنے آئیڈیاز، اپنے سوالات یہ آڈیو، ویڈیو، ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے، ای میل کے ذریعے جلد از جلد بھیجیے تاکہ شامل پروگرام کر سکیں، اور بتائیے کہ اس میں ہم اور کس طرح سے اس کو اور اچھی طرح سے مسائل زندگی کو پیش کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔